صدیوں سے زمین ظلم اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، طاقتور کمزوروں کو کچل دیتے تھے، جہالت اور بت پرستی نے زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، نہ دل کو سکون تھا نہ روح کو چین، انسان اپنے خالق کو بھول چکا تھا اور شیطان ہر طرف ناچ رہا تھا۔ اسی عالم میں کائنات کے ذرے ذرے پر ایک لمحہ طاری ہوا، وہ لمحہ جس کی خوشخبری ہر نبی نے دی تھی، وہ لمحہ جس کے لیے زمین اور آسمان منتظر تھے۔ پھر ایک رات مکہ کی خاموش وادی میں حضرت آمنہ کے گھر سے ایک نور اٹھا جو دور تک پھیل گیا، اور وہ رات تھی 12 ربیع الاول کی، جب دنیا کے سب سے عظیم انسان سید الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔ یہ صرف ایک پیدائش نہیں تھی، یہ کائنات کے سب سے بڑے انقلاب کا آغاز تھا، اور اسی رات دنیا نے وہ عجیب و غریب نشانیاں دیکھی جو آج بھی تاریخ کے اوراق پر جگمگا رہی ہیں۔ آئیے ان 10 عظیم واقعات کو تفصیل سے جانتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے۔ ایران کا آتش کدہ بجھ جانا۔ ایران میں ایک آتش کدہ تھا جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا۔ یہ زرت صدیوں کا سب سے مقدس مقام سمجھا جاتا تھا۔ اس کی آگ کو وہ کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات، جس رات نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ آگ اچانک بجھ گئی۔ یہ محض ایک واقعہ نہ تھا، بلکہ ایک اعلان تھا کہ آگ کی پوجا ختم ہوگی اور صرف ایک اللہ کی عبادت قائم ہوگی۔ کسریٰ کے محل کے کنگرے گرنا۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 عظیم کنگرے زمین بوس ہو گئے۔ یہ سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان کی سلطنت کی بنیادیں ہلنے لگی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب ظلم و جبر کی حکومت ختم ہوگی اور ایک نئی عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی۔ بحر ساواں کا خشک ہونا۔ ایران میں ایک جھیل تھی جسے بحر ساواں کہا جاتا تھا۔ یہ برسوں سے بہ رہی تھی، لوگ اسے برکت کی علامت سمجھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات یہ جھیل اچانک خشک ہو گئی۔ یہ اعلان تھا کہ باطل کے سمندر اب خشک ہونے والے ہیں اور حق کا چراغ پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ آسمان پر ستاروں کی چمک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات آسمان پر ستارے پہلے سے زیادہ روشن ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان اپنی خوشی زمین کے ساتھ بانٹ رہا ہو۔ ستارے جھک کر گویا یہ پیغام دے رہے تھے کہ اب زمین پر رحمت نازل ہو گئی ہے۔ جنات کو آسمان سے روک دینا۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنات پر آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ وہ پہلے آسمان سے خبریں لے کر جادوگروں تک پہنچاتے تھے، لیکن اب شدید پہرے لگا دیے گئے۔ شہاب ثاقب ان پر برسنے لگے۔ یہ اعلان تھا کہ اب وحی کا دروازہ کھلنے والا ہے اور صرف اللہ کے نبی ہی وحی کے امین ہوں گے۔ بتوں کا لرز جانا۔ مکہ کے خانہ کعبہ اور دنیا بھر کے بت لرزنے لگے، بعض اپنی جگہ سے گر پڑے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب شرک کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی اور کعبہ پھر سے توحید کا مرکز بنے گا۔ حضرت آمنہ کا مشاہدہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب میرے لخت جگر پیدا ہوئے تو میرے گھر سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ نور صرف روشنی نہ تھی، یہ ہدایت کا نور تھا جو آج بھی دلوں کو منور کرتا ہے۔ کائنات میں سکون اور خوشبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت زمین پر ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ فضا میں خوشبو تھی، چرند و پرند خاموش ہو گئے تھے، جیسے سب اس عظیم ہستی کے استقبال میں رک گئے ہوں۔ شیطان کی چیخ و پکار۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان نے چیخ ماری۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اس کی حکومت ختم ہو رہی ہے۔ اب ایک نورانی طاقت زمین پر آ گئی ہے جو اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گی۔ کعبہ کے اندر روشنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کعبہ کے اندر ایک خاص نور ظاہر ہوا جو پوری وادی مکہ میں پھیل گیا۔ یہ گویا بشارت تھی کہ اب اسی گھر سے ہدایت کا پیغام دنیا بھر میں پھیلے گا۔ کائنات نے بے شمار نشانیاں دیکھی۔ یہ سب ایک اعلان تھا کہ اب ظلم کا اندھیرا مٹنے والا ہے اور اللہ کی رحمت اور ہدایت کا چراغ جلنے والا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات سے روشن کریں۔